السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبعدد کل علت و شفاء وبارک وسلم شفاء وبارک وسلم علیہ۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بیان میں آج کا اسم ہے القیوم۔ القیوم کے معنی اور اس کے خواص۔ القیوم جل جلالہ کے معنی سب کو قائم رکھنے والا اور تھامنے والا۔ القیوم کے خواص 9 ہیں جو بزرگان دین، مشائخ اعظام، صوفیہ کرام نے تعلیم کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، لکھے ہیں اپنے کتابوں میں۔ جو کوئی اس اسم کو ہر روز تنہائی میں 70 بار پڑھے گا، انشاءاللہ کن ذہنی سے نجات پائے گا اور اس کا حافظہ قوی ہوگا اور دل منور ہو جائے گا۔ نمبر 2، جس آدمی کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ 2 آیاتیں پڑھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُوَ رُقُودٌ، سورہ کاف آیت نمبر 18۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُوَ رُقُودٌ، اور سورہ کاف پھر آیت نمبر 11۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، یہ جن لوگوں کو انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، بے چینی ہے، پراگندہ خیالات آتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ تریاق ہے، یہ مجرب ہے۔ یہ 2 آیاتیں رات پڑھتے پڑھتے سوئے کرے داہنے طرف، انشاءاللہ گہری نیند آئے گی۔ آپ کو ڈپریشن کی، انزائٹی کے گولیوں کی لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ایک ایسی روحانی گولیاں ہیں، بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں کہ یاد رکھیں گے آپ لوگ۔ جس کو نیند نہیں آتی ہو، ڈپریشن کے مسائل کے، انزائٹی کے یا ناگہانی آفات کے جو شکار ہو چکے ہیں، تو ظاہر ذہن پہ برڈن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے۔ اس کو ریلیز کرنے کے لیے، پرسکون نیند کے لیے، پرسکون زندگی کے لیے اور خوشگوار زندگی کے لیے بھی یہ تریاق ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُوَ رُقُودٌ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، ان کا اسکرین شاٹ لے لیں، آیت نمبر یا 2 اپنے ساتھ لکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے پڑھتے آپ سوئیں۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ سوئیں گے، فریش ہو کر اٹھیں گے، آپ کے ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ اور جو زیادہ سونے کا عادی ہو، اس کے سر پر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ اس کی نیند بھاگ جائے گی۔ بعض لوگوں کو بہت زیادہ نیند آتی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، باتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، تو اس کی نیند کو بھگانے کے لیے، اس کو فریش رکھنے کے لیے، اپنے معمول پر لانے کے لیے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ 41 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ کر کے اس کے سر پہ دم کر لیا کرے، سینے پہ، اس کی زندگی معمول پہ آ جائے گی، روٹین پہ آ جائے گی۔ نمبر 3، اگر کوئی چاہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور کبھی نہ مرے، تو ہر دن 40 مرتبہ یہ پڑھا کرے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث بھی ساتھ ملائے، میں تو ملا لیتا ہوں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، انشاءاللہ اس کا دل زندہ ہو جائے گا۔ اور روز قیامت جب لوگوں کے قلوب مردے ہوں گے، تو اس کا پڑھنے والا کا ذکر اللہ اللہ کرے گا، دل وہ زندہ ہوگا۔ نمبر 4، جاننا چاہیے کہ الحی القیوم دونوں عظیم نام ہیں اور حضوری کیفیت رکھنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ وہ یہ صبح و شام پڑھا کرے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور ہمارا اس پہ عمل ہے۔ نمبر 5،
جو شخص بکثرت القیوم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ نمبر 6، جو تنہائی میں بیٹھ کر اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا۔ نمبر 7، جو شخص صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک یا حی یا قیوم کا ورد کرے گا انشاءاللہ اس کی سستی اور کاہلی دور ہو جائے گی۔ نمبر 8، سحر کے وقت جو کوئی بلند آواز سے اس کو پڑھے گا اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا، یعنی لوگ اسے دوست رکھیں گے۔ نمبر 9، جو 41 بار روز یہ دعا مانگے گا انشاءاللہ اس کا مردہ دل زندہ ہو جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت انی اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا۔ اور یہ دعا ایسی بھی آئی ہے، اس میں 1-2 لفظ میں نے خود شامل کیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا لا الہ الا انت اسألک ان یحیی قلبی بنور معرفتک ابدا سرمدن یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بہرحال یہ تھی یا حی یا قیوم کے فضائل، ان کا طریقہ، ان کے ورد، ان کے فضائل، ان کے برکات، ان کی فیوزات ان گنت ہے۔ تو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا حی یا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت انی اسألک ان تحیی یا ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی صدق کے دل سے، عقیدہ راسخہ کے ساتھ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔